نہیں آ رہی. میرے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوکیل صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں مندوکیل صاحب؟ ٹھیک ہے. یہ تو قیامت کے منظر ہیں ہم جو دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی. اس سے بڑی اور کیا قیامت ہوگی کہ لوگ اپنے جنے ہوئے بچوں کو اس طرح سے کچروں میں پھینک کے چلے جائیں. وہاں پہ وہ بھی ماں باپ ہیں کہ ہلکی سی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ ہائے میرا بچہ. یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ جو ایک آپ کے فوٹیج میں دکھا رہا ہے, میں تو نہیں سمجھ رہا کہ اس کو آپ والدین کا نام دے دیں. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور بھی اگر آپ نے مختلف سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے, ایک کبوتری ہے یا کوئی مرغی یا کوئی اور, اس کے سامنے کتا آتا ہے اور وہ اسے لڑتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. یعنی مرغی کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا جو کتے سے لڑ رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے نا, جب جانور پرندے اس طرح اپنے بچوں کو پروٹیکشن کر رہے ہیں اور یہ آپ اس کو انسان کہیں گے, آپ اس کو ماں باپ کہیں گے. میں تو کوئی نام نہیں دیتا ہوں اس کو تو میں جانور خنزیر سے علاوہ کم نام ہی نہیں دوں گا اس کو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں باپ اور یہ ابھی تو معلوم نہیں ہے. اور پھر ان جاہلوں کو یہ بتانا ہے, یہاں پہ اگر آپ ستار عیدی ٹرسٹ کا دیکھ لیں یا چیپا کا دیکھ لیں, وہاں ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں موجود ہے جو جن کی اولاد نہیں ہے وہ بیچارے ترس رہے اولاد کے لیے اور وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں اڈاپشن کا لا نہیں ہے مگر ایک اس کا طریقہ ہے, قانونی طریقہ نکالا جاتا ہے اس میں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے جو ہزاروں کی تعداد میں ان کو یہ نہیں پتا کہ جو یعنی جس کو اولاد نہیں ان سے پوچھے جی اولاد کیا نعمت ہے. وہ کہتے ہیں نا جس کی آنکھیں نہیں ہیں, مطلب جسم ایک ایک پارٹ. آپ جھولے میں ہر جگہ عیدی چیپا کے باہر جھولے میں ڈال دیتے. ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں ان کے پاس موجود ہے کہ ہمیں بچہ دے. اور ایک بچہ اس طرح جیسا آ جاتا ہے نا تو اس میں میں کہتا ہوں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں ان کے پاس. کئی شو میں ہم نے ڈسکس کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو روکنا, ایسی چیزوں کا ایک تو یہ کہ آپ کی میڈیا تو یقیناً اویئرنیس دے رہی ہے, یقیناً یہ چیز دکھا رہی ہے, اور یقیناً اس سے پہلے یہ جھولے والی جو بات ہے یہ مختلف آپ کی چینل سے مختلف چینل میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, اچھا پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے بھی اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہ اس کے پیچھے, اس حادثے کے پیچھے اس یہ سانحہ ہے ایک ہماری پوری قوم کے لیے کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. پھر میں بات کروں گی کہ ہمارے یہاں جو ہے نا عزت دی جاتی ہے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ ٹرینڈ سیٹ ہے نا, ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, ہمارا معاشرہ بھی ہمیں سکھاتا ہے. تو کیا یہاں پر یہ سوال نہیں اٹھ, کیونکہ ابھی ہم اس شخص کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ایک جائز رشتے میں جڑا ہوا تھا, یہ کون اولاد تھی. پھر اگین وہی بات کہ آنے والی زندگی تو ناجائز نہیں ہو سکتی, وہ رشتہ جس کی وجہ سے یہ زندگی اس دنیا میں آئی وہ ناجائز ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ستار عیدی اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے, انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کوشش کی ہے, باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے. قانون سازی یہ ہوئی ہے کہ جو ایسے لاوارث بچے جو عیدی ٹرسٹ میں موجود ہیں ان کو باقاعدہ شناختی کارڈ پہلے نہیں بنا کے دیتے رہتے, اب باقاعدہ ان کا شناختی کارڈ بن رہا ہے. ان کا شناخت یہ ظاہری بات ہے, اس طرح جو اولاد ہوتی ہے تو لوگ شرم کے ماری بھی جو ایک حرکت کر لیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے. شرم تو اب شرم آتی تو یہ کام کیوں کرتے ہیں. لیکن پھر اس کے لیے بھی قانون سازی ہو گئی باقاعدہ. اس کا باقاعدہ نادرا کی طرف سے یہ باقاعدہ شناختی کارڈ ایشو ہو رہی ہے. ستار عیدی ٹرسٹ میں لاتعداد بچے بچیاں موجود ہیں, ان کی باقاعدہ شادیاں کراتے ہیں بعد میں جب بڑے ہو جاتے ہیں اس میں. اور پھر ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں, اور ہمارے جاننے والے انہوں نے بھی اس طرح اڈاپٹ کی ہے, وہ نے گھر میں بچوں کی طرح رکھا ہو. اس میں ساری باتیں جن کو اولاد نہیں ہے ان کے لیے تو نعمت ہے. تو قانون سازی بھی ہو چکی ہے, اس کی شناخت بھی ہو چکی ہے. لیکن اگر بات یہ ہوتا ہے نا, یہ ساری چیزیں میں یہ کہوں گا پاکستان میں وہ قوانین موجود ہے کہ شاید امریکہ میں نہ ہو, وہ قوانین ہیں. لیکن یہ تھوڑی سی کوتاہی ہے, امپلیمنٹیشن تھوڑی سی نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس حوالے سے بھی قانون موجود ہے. اڈاپشن کا قانون نہیں ہے لیکن اس کا بھی طریقہ کار قانون نکالا گیا ہے. لیکن مندوکیل صاحب یہ ساری چیزیں تو بہت بعد میں آتی ہیں. پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں آج چونکہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم سے خواتین, بچے ہر عمر کے لوگ اس مارننگ شوز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا, یہ یقیناً یہ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن وہ محبت ایگزسٹ نہیں کرتی جس میں سامنے والا آپ کو اپنی عزت نہ بنا سکے, جہاں سامنے والا آپ کو احترام نہ دے سکے. یہ میں اس وقت اپنی لڑکیوں سے جو ہیں وہ مخاطب ہوں کہ ایموشنلی آپ بلیک میل ہو جاتی ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سب لڑکے غلط ہوتے ہیں اور سب لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں, غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے. لیکن اس غلطی کی وجہ سے
کسی آنے والی زندگی کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. مندوخیل صاحب, آپ نے بے شمار, ہم نے پہلے بھی ایسے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں, ایسے بے شمار کیسز آپ نے بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے یہ سو کالڈ آج کل جو ینگ ایج کی محبتیں ہیں, اور اس محبت میں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ محبت میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے. جائز تو اس وقت ہوتا ہے کسی جب جاہل نے کہا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. ہاں. کسی جاہل نے کہا, میں جاہل کا نام دوں گا اس کو بھی. بڑی اچھی بات کہی آپ نے. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ سے اس پہ کامنٹ بھی لوں گی. میرے ساتھ ویری ویل نون پرسنالٹی جن کا ایک ایک لفظ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے, بہت ہی پازیٹیو پرسنالٹی کے مالک ہیں, اور میں بڑی منتظر تھی کہ میرے شو کا یہ حصہ بنے, اینڈ فائنلی آئی تھنک آج ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ ہم سے بات کریں اور اس حوالے سے ہماری بچیوں کی, ہمارے بچوں کی یہ تربیت کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ, بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وقت کم لوں گی, چاہوں گی آپ زیادہ بات کریں. زندگی ناجائز نہیں, رشتے ناجائز ہوتے ہیں. آج کل یہ جو محبت میں کہا جاتا ہے کہ محبت میں تو سب کچھ جائز ہے, تم میرے لیے کچھ کرو پھر میں تمہارے لیے کچھ کروں گا, اس جملے کی وجہ سے بہت سارا کچھ معاشرے میں بگڑ رہا ہے, بدحال ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ, کیسے ہماری یہ اس ینگ جنریشن کو آپ تربیت دیں گے؟ دیکھیے, محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. میں نے اس سے زیادہ جاہل جملہ اور فلسفہ آج تک نہیں سنا. مندوخیل صاحب بھی یہی کہتے ہیں. محبت تو انسان کو اسلوب میں لے کر آتی ہے, اور محبت تو انسان کو ترتیب میں لے کر آتی ہے. محبت تو انسان کو رسپیکٹ کرنا سکھاتی ہے. اگر انسان محبت کرتا ہے اور اس میں احترام پیدا نہیں ہوا, کسی کی قدردانی نہیں سیکھا, کسی کا احترام کرنا نہیں سیکھا, اور کسی کے ساتھ بھلے سے بات کرنا نہیں سیکھا, کسی کی عزت کروانی اس کو نہیں آئی, اس کو محبت نہیں ہوئی, وہ ہوس ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں اس طرح کے بے شمار جملے لوگوں کو بہکانے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں, اور لوگ جنگ میں اور محبت میں دونوں چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جنگ کے بھی قوانین ہوتے ہیں, جنگ کے بھی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. اسی طرح محبت تو آپ کو بڑا ایک ٹریک پہ لے آتی ہے, آپ کو خیر کی طرف لے جاتی ہے. محبت سب سے پہلے آپ کے انتخابات کو ختم کرتی ہے. آپ کی زندگی کی جتنی چوائسیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, صرف ایک رنگ غالب آ جاتا ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ ساری محبت کی ٹریننگ ڈراموں سے, فلموں سے اور اس طرح کی کہانی والی کتابوں سے ہوتی ہے, کہ وہ محبت جو ہم سیکھ جاتے ہیں وہ دراصل محبت ہی نہیں ہوتی, وہ ہوس کا پیکج ہوتا ہے جو ہم ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں. رائٹ. اچھا لیکن یہاں پر آج یہ بہت زیادہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں, پہلے ایک ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. اچھا, جو لوگ بھی سن رہے ہیں پلیز کھلے دماغ کے ساتھ میری بات سنیے گا, کیونکہ میں چاہتی ہوں اینڈ میں ایک اچھا میسج جائے, لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہ بات ہے کہ ایک ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک دونوں کتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس انڈرسٹینڈنگ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر ہمیں گلی میں کچرے میں پھینکے ہوئے بچے مل رہے ہوتے ہیں. سو یہ سو کالڈ کہ ایک ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے یہ جو لیو ان ریلیشن شپ آ گئے, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے لوگ ساتھ رہتے ہیں نکاح سے پہلے یا شادی سے پہلے, ڈو یو تھنک کہ وہ ایک اچھے رشتے میں بننے جا رہے ہوتے ہیں تبھی یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ دیکھیے, جس رشتے کی بنیاد ہی گناہ ہو, جس رشتے کی بنیاد گلٹ ہو, جس رشتے کی بنیاد کہہ لیجیے آپ نے بوجھ اٹھا لیا اور اس بوجھ کو اٹھا کے اپنے ساری زندگی چلنا, اس میں کتنی برکت ہوگی. آپ جب بھی کبھی محبت کرتے ہیں کسی سے, تو محبت دراصل ایک خاص نظارے کو ایک خاص فاصلے سے دیکھنے کا نام ہے. اچھا, اس کو خراب کر دینے کا, اسکریچ کر دینے کا, اس کو ڈیمیج کرنے کا نام محبت نہیں ہے. اب یہ بدقسمتی دیکھیے کہ اس معاشرے میں کبھی کسی زمانے میں جب کمیونیکیشن آسان نہیں تھی تو وہ محبت جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں شاید وہ فلیور نظر آتا ہو, لیکن آج کمیونیکیشن کی آسانی کی وجہ سے اس واٹس ایپ, سیل فون, موبائل, ایزی لوڈز, یہ سب نے ایک طوفان بدتمیزی دیا. اور لوگ وہ کہتے ہیں جی, میں نے کسی بچے سے کویشچن کیا کہ بیٹا محبت کے بارے میں بتاؤ, اس نے کہا سر 5ویں یا 6ٹھی. تو میں حیران ہو گیا کہ آج ہمارے پاس ایک کیو لگی ہوئی ہے, لائنز میں لوگ موجود ہیں, لوگ 4 سال کی ڈگری میں ڈگری کو شروع کرتے ہیں اور 4 سال میں 4 ریلیشن بدلتے ہیں, اور 4 ریلیشن بدلنے کے بعد ڈگری مکمل ہوتی ہے اور شادی پھر کسی اور سے کر لیتے ہیں. اور یہ چیز اتنی بڑھ رہی ہے اس معاشرے میں, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا.
یہ لازم ہے کہ والدین بھی اس پہ بات کریں. یہ لازم ہے کہ نصیحت کرنے والے اس پہ نصیحت کریں. رائٹ. قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. قادر مندوخیل صاحب بھی موجود ہیں, اور جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا اس جملے سے قادر صاحب کی بات ختم ہوئی تھی کہ کسی جاہل نے یہ بات کہی تھی کہ جنگ میں اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. قادر مندوخیل صاحب, بیکاز بہت ساری سٹوریز آپ نے کور کی ہیں, ہیومن رائٹس کے آپ حوالے سے بات کرتے ہیں, یہاں پر جب ہم اس طرح کے رشتوں کی بات کرتے ہیں, میں ایک اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کری, ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی, لیکن جنرلی اسی طرح کی سٹوریز سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو جب یہ جو جیسا شخص تھا اگر یہ پکڑا جاتا ہے, یا اس طرح کے لوگ جو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ تو اس میں تو مائنر سے سیکشن لگتا ہے, اس میں کوئی ایسا وہ سزا نہیں ہے غفلت والی اس طرح چیز کی سیکشن لگتا ہے جو مائنر سی, جس کی میکسیمم پنشمنٹ جو ہے نا وہ 3 سال ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی یہ نہیں پتہ کہ یہ جو شخص ہے آیا وہ جس کو ہم اپنی زبان میں والدین کہتے ہیں, والد ہے, وہ ہے کہ نہیں ہے. کیا پتہ یہ اغوا کار ہو, کیا پتہ یہ کسی بچہ اٹھا کے لائے, یا کیا پتہ انتقام کے طور پہ یہ لایا ہو, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی اس کے حوالے سے تفتیش جاری ہے. لیکن قاسم علی شاہ صاحب نے خوب کہا, اس معاشرے میں ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں, میں نے تو ایسی جوڑے بھی دیکھے ہیں, میں اس کو جوڑا کہوں گا, والدین بھی نہیں کہوں گا, کہ میرے آفس میں بیٹھ کے انہوں نے بولا کہ یہ بچہ میں نہیں لیتا, دوسرے نے کہا میں نہیں لیتا. تو اس کے بعد پھر میں غصہ ہو گیا, میں نے اس کو کافی میں نے کہا تم لوگ انسان ہو کہ جانور ہو, بچے پیدا کرتے ہو اور اس کے بعد سنبھالنا نہیں آتے. یہ نہیں جو پریکٹیکلی دیکھا ہے, لیکن ہم نے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں جو ہر طرح سے, یعنی گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے اور بچے پالنے کے نہیں, میں نے میاں کو نہیں دینے, میں نے خود پالنا ہے, اور میاں اسی طرح تڑپتا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن کیا بات ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا میڈیا کی اویئرنیس کے باوجود یہ بحث معاشرہ میں کہوں گا اس کا لفظ, اور میں اس وجہ سے بھی کہوں گا کہ ابھی جو کل ایک ویڈیو ہے ایک خاتون وکیل کی جس کی آنکھ بندے ہوئے, جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, اور لوگ اس کو ویڈیو بنا رہے, اور وہ خاتون کہہ رہی میرے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں. تو ہم کیا کہیں, اس معاشرے کو کیا کہیں گے؟ ان سب کچھ کے باوجود یہ کیا ہو رہا ہے آخر, یہ اویئرنیس کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مجھے بریک لینا ہے, لیکن ہم بہت بحث ہو چکے ہیں, بہت زیادہ بحث ہو چکے ہیں, چاہے ہمارے بچے ہوں یا ہماری بچیاں ہوں, کہیں نہ کہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ہماری تربیت میں کمی رہ گئی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور پچھلے ویک ایک حادثہ پیش آیا, ایک سانحہ پیش آیا, جس میں ایک شخص ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کو, شیرخوار بچے کو گلی میں گٹر کے اوپر رکھ کر بھاگ جاتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. بڑا مطمئن نظر آیا, بہت ہی تسلی سے اس نے یہ اپنا پورا کام کیا, پوری کارروائی کی. اس پر ہم نے مختلف زاویے سے بات کی. دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں دین کیا کہتا ہے, بیکاز زندگی تو جائز ہے, رشتے ناجائز ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عابد مبارک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. مفتی صاحب, ہمارے معاشرے میں سو کالڈ آج ہم فیشنیبل ہونے کے لیے محبت کے نام پر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. میں جس خاص کیس کا ذکر کر رہی ہوں مجھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ, لیکن جب ہم گلی میں, کچرے میں, سڑکوں پر ایسے ہمیں بچے ملتے ہیں تو اس کے پیچھے اکثر ایک ہی کہانی ہوتی ہے کہ شاید وہ رشتے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ زندگی کو قبول کر سکیں. ایسے رشتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, دین کیا کہتا ہے, اور پھر وہ بچے جو اس دنیا میں آتے ہیں اور ان کو اس طرح سے کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے, ان کے بارے میں دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر سب سے بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں قانون پر عمل نہ ہونا ہے. صحیح. قانون اس بارے میں شریعت کا بھی واضح ہے, پاکستان کا بھی واضح ہے. زنا کرنے والے کو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے 100، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا, رجم کر دیا جائے گا. اللہ, اوکے, اس حرکت پہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ اس میں ہمارا معاشرہ، ہمارے پاکستان میں قانون بنانے والے لوگ اور اس میں پھر سو کالڈ لبرلز، وہ اس جرم میں کہیں نہ کہیں شریک ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے زینب کا واقع ہوا پنجاب میں، جی، جب اس کے خلاف قانون بنانے کی بات آئی اور اسمبلی میں بل لایا گیا کہ ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تو وہی سو کالڈ لبرل، وہی لوگ موم بتی مافیا جو جگہ جگہ پاکستان کی جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ان لوگوں نے سب سے پہلے اس بل کی مخالفت کی۔ ویسے وہ کہتے ہیں قانون پہ عمل ہونا چاہیے، دیکھو لوگ وحشی ہو رہے ہیں، قانون پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر مخالفت کر دی کہ سر عام پھانسی نہیں ہونی چاہیے اور اس کیس میں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، ریپ میں سزائے موت کیوں ہے؟ ارے بھائی، اسلام نے کہا ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو مار دو، اس کو رجم کر دو، یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، صرف اب یہاں پر یہ لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ مفتی صاحب اپنی تعلیم کے لیے میں پوچھ رہی ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نکاح میں ہیں اور اس کے بعد آپ نے بچے کے ساتھ، آپ بچے کو اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، تو دین یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو قتل کر دو، یہ جو میں سمجھ رہی ہوں آپ وہ یہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ اصل میں جو کہہ رہا ہوں، ایک تو آپ کی آواز مجھے ریپیٹ ہو کے بار بار آ رہی ہے، اچھا تو اس لیے میں تھوڑا آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں۔ جی کہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ کام سر انجام دینے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو وہ شادی شدہ ہوں گے یا پھر کنوارے ہوں گے۔ ناجائز رشتے، جس طرح کسی جاہل نے کہا کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، تو محبت میں زنا بھی جائز ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کے اس قول پہ بھی لعنت ہے اور اس پر بھی، اور الامان والحفیظ، یہی چیز معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ جی، یاد رکھیے اگر یہ رشتہ یہ شادی شدہ لوگ نہیں تھے اور یہ ناجائز محبت سے یہ جو ہے وہ کسی بچے کا جنم ہوا ہے، تو ان دونوں کو اسلامی حکم کے مطابق پکڑ کر 100 کوڑے مارنے چاہیے، اور وہ 100 کوڑے کی سزا پوری کی جائے، اگرچہ وہ 100 کوڑے کھاتے ہوئے ہی مر جائیں وہ لوگ۔ اور اگر وہ لوگ شادی شدہ ہیں اور انہوں نے یہ غلط کام کیا، یعنی شوہر نے کسی اور کے ساتھ ایسا کام کیا، یا اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ کہ ایسا کام کیا، اور پھر اپنے شوہر سے چھپانے کے لیے، شوہر نہیں ہوتے ہیں، کئی بار ملک میں ہوتے ہیں، 2 سال بعد آتے ہیں، 3 سال بعد آتے ہیں، کبھی کیا پرابلم ہوتا ہے، اگر ایسا کیا تو یہ شادی شدہ ہو گئے۔ شادی شدہ لوگ، یہ بچہ پیدا ہونے کی بات نہیں ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ بھی یہ جرم کرے جسے زنا کہتے ہیں، تو ان کو اسلام کہتا ہے کہ رجم کر دیا جائے، ان کو زمین میں آدھا گاڑا جائے اور پھر پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اب یہ سزا دیکھنے میں تو بڑی عجیب لگ رہی ہو کیسے ہوگا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا کرنا پڑے گا، بس بات ختم ہو گئی اگر مسلمان ہے تو۔ نہیں، ہم زیادہ رحم دل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ہم زیادہ رحم دل ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کسی اور کے ایجنڈے پر آ کے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری اسمبلی نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی بل پاس کرو، جو کسی بچے کے ساتھ غلط کام کرے، کسی بچی کے ساتھ غلط کام کرے، زینب جیسا کیس ہو جائے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، سر عام چوک پہ لٹکا دو۔ تو ہمارے لوگ کچھ سو کالڈ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ظلم ہو جائے گا، وحشت پھیل جائے گی۔ ارے بھائی، اسلام نے کہا ہے سزاؤں پہ عمل کرو، تو تمہارے لیے اس میں قصاص میں حیات ہے، قرآن نے کہا۔ مفتی صاحب ایک اور سوال لے لیجیے گا، اس کی رہنمائی کر دیجیے گا اس حوالے سے بھی۔ ہمارا معاشرہ جو ایسا بچہ، اور معاشرے کے سامنے کیونکہ ہم بہت زیادہ لوگوں کی خبریں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، خبر گیری کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کہیں سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو بچہ ہے یا یہ جو شخص ہے، یہ جو ہم جملہ کہہ دیتے ہیں یہ تو حرام زندگی ہے اس کی، یہ تو حرام اولاد ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کیا جو زندگی رب نے جو روح اس دنیا میں بھیج دی، اس کو تو پورا حق ہے نا اپنی زندگی گزارنے کا؟ زندگی تو ناجائز نہیں ہو سکتی، وہ جو رشتہ تھا اس کو وہ ناجائز تھا، یہ زندگی تو ناجائز نہیں، اس کو تو پورا حق ہے نا کہ وہ زندگی گزار سکے۔ معاشرے کو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں معاشرے کو کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ
सारी सारी रात के पैकेजेस बंद कर दिए जाएं, ये अच्छा। मुफ्त में कॉल्स पैकेजेस बंद कर दिए जाएं, ठीक ये है। लड़की लड़कों की को एजुकेशन को सेपरेट किया जाए। फिर ओके। ये मुआशरा जब खुद घर से बिगाड़ पैदा करता है तो ये रिजल्ट आता है। सारी सारी रात लड़के नेट पर, लड़कियां नेट पर लगी रहती हैं, दोस्ती करती हैं और ये आता है। ठीक फिर जब ये रिजल्ट आए जो आप कह रही हैं कि इस बच्चे को जीने का हक है कि नहीं, तो भाई बिल्कुल जीने का हक है, इसको किसी को मारने का हक नहीं है। ये इंसान है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक है, ठीक है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। सही, जिसका कसूर है मुआशरा, उसको तो कुछ नहीं कह रहा, उसको तो उसी तरह खानदान में भी रख रहा है, बिल्कुल। उसका बायकाट करना चाहिए ना, सही, उसको उसी तरह इज्जतें दे रहा है, उसका बायकाट करना चाहिए। इस बच्चे का कसूर नहीं है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, सही। लेकिन मुफ्ती साहब, मेरी बहन, मुफ्ती साहब बहुत ये बहुत कादिर खान शुक्रिया। मंदुखेल साहब की आवाज भी मुझे आई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दामने मंदुखेल वक्त साहब में हमारे बड़े बहुत कमी है, मुझे हाँ, फैसिलिटी। मैं जी जी कह दीजिए। एक बात जी कह दीजिए, एक बात मैं करना चाहूंगा। कह दीजिए, कह दीजिए। हमारी असेंबली में एक बिल पड़ा हुआ है, जी, वो इस चीज को और प्रमोट करेगा। वो बिल क्या पड़ा हुआ है? 18 साल से पहले कोई बच्चा बच्ची शादी नहीं कर सकते। अच्छा, इस्लाम कहता है 15 साल में बालिग हो जाएंगे और बालिग की शादी हो सकती है। ये कहते हैं नहीं जी, 18 साल से पहले जो शादी करेगा मौलवी भी अंदर और उसका माँ बाप भी अंदर और बच्ची बच्चा भी अंदर। मुफ्ती साहब इस पे मैं ये है इस अंग्रेज पे- का इस बनाया पे हुआ कानून जिसको पाकिस्तान में लाया जा रहा है। आप इस कानून पे मैं प्रोग्राम करूंगी, आप उसमें शामिल होइएगा, कानूनी नुक्ता भी रखेंगे, बाकी सवाल भी रखेंगे। अभी बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम प्रोग्राम करेंगे। अभी जो आपने कानून की बात की है वो मैं कादिर मंदुखेल साहब से पूछती हूँ। मैं कासिम अली शाह साहब से पूछना चाहती हूँ, ये कहा भी गया था कि एक वक्त आएगा, एक दौर आएगा जहाँ पर निगाह करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह के मोहब्बतों के नाम पर आपको चीज़ें नजर आएंगी। डू यू थिंक कि हम उस वक्त में मौजूद हैं और यहाँ हम अपने बच्चों की रहनुमाई कैसे करेंगे? देखिए, हम सब जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी डिस्कशन का एक बड़ा हिस्सा उन अफेक्ट्स को मैनेज करने में है। हम काज की बात नहीं कर रहे कि ऐसा होता क्यों है। हाँ। आपके इस माशरे में एक अंदाजा है, करोड़ के करीब ऐसी बेटियां जिनकी शादी होनी चाहिए और शादी नहीं होती। जी, आपके इसी माशरे में लाखों की तादाद में बेवा औरतें हैं जो बेवा हो जाती हैं और दोबारा उनकी शादी नहीं होती। आपकी माशरे में लाखों की तादाद में ऐसी मोहतरमाएँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो डिवोर्स होती है और उसके बाद शादी नहीं होती। तो ये करोड़ों की तादाद में जिनकी शादी होनी चाहिए और शादी मुश्किल है, निकाह मुश्किल है, या फिर कह लीजिए कि उस बेवा या उस डिवोर्सी वुमेन को कहीं आप सेटल नहीं करते। ये कितना बड़ा सितम और जुर्म है। अब आप देखिए, हम लेक्चर्स या बातों के जरिए, टीवी प्रोग्राम्स के जरिए इस मसले को मैनेज करना चाहते हैं। हम उस काज पे बात नहीं कर रहे। आपके बच्चे बलोगत में चले जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती। आपके मुल्क में टॉप 5 शायद कंट्री है जहां पे पॉर्न वीडियोस देखी जाती हैं, कोई कानून मौजूद नहीं है, बात ही कोई नहीं होती। आपके ड्रामाज, आपकी सारी इंडस्ट्री जिन चीज़ों को फैसिनेट करती, दिखाती है और जो मुमकिन बन गया हर एक से कम्युनिकेट करना, इस पे बात ही कोई नहीं होती। कि इफेक्ट को हम देख रहे हैं, काज को मैनेज करें। जब तक काज मैनेज नहीं होती, कसूर के वाकयात होते रहेंगे और इस तरह के वाकयात भी आपको मिलते रहेंगे। राइट। अच्छा, ये एक पॉइंट मैं मंदुखेल साहब से भी ले लूँ, जो उन्होंने कानून साजी की बात की है मुफ्ती साहब ने, उस पर मैं चाहूँगी कि आप अपना वन लाइनर दे दें, फिर हमारे साथ फैसल ईदी साहब भी मौजूद हैं। जी मंदुखेल साहब। कासिम अली शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं चाहूँगा आपसे, बल्कि दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इस चीज़ को हर फोरम में उठाइए। क्रिश्चियन लॉ में अगर डाइवोर्स हो जाती है, मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है, तो आधे जायदाद आधे कारोबार को वो मालकन बन जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ 3 महीने का मेंटेनेंस दिया जाता है, वो भी अगर साबित करे तो, वो भी अगर मियाँ की जो उसकी सैलरी है उसके मुताबिक वो डिडक्ट करे तो ये इस पर भी होना चाहिए। बहुत सारी हमारे पास ख़वातीन आती है जो डाइवोर्स के बाद ही उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, वो बेचारी दर पदर की टोकरी खाती रहती है। फिर दूसरी बात ये कि जो मुफ्ती साहब की बात आपने की है, जो जिना की बात है, कानून तो मौजूद है, 10(3) जिना, ये सारे कानून मौजूद है, मगर उसको साबित कौन करेगा? इसको अदालत में साबित करो। कौन सा गवाही, कौन सा गवाह उसके खिलाफ होकर है, कौन सा पुलिस ऑफिसर उसके आगे नहीं जाएगा? यानी आप लोग तो मीडिया में उठाते रहते, अच्छी बात है, अवेयरनेस दे रहे, मगर आप आइए ज़रा अदालतों में, वहाँ भी ज़रा देख लें। हमारे सामने ऐसे ऐसे केसेस आते हैं
जो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इससे ज़्यादा यानी हमारे यहाँ जो कानून है 164 कानूनी शहादत, यानी जो भी हमारा इस वक्त शो है या जो आपने फुटेज देखा है, ये एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब ये जो फुटेज आ गई आपने लड़के के दिखाया, अब कल देखिए, मैं मायूसी नहीं फैला रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसका केस का असर क्या होगा। कोई कुछ नहीं होगा मंदुखेल साहब हमारे साथ, क्योंकि ये बच्चा जो है ये फैसल ईदी साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको दे दिया गया। फैसल ईदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सुन सकते हैं आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई आपको जी वालेकुम सलाम, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। फैसल भाई, ये जो हैदराबाद में वाक़या पेश आया, वो जो गली से बच्चा मिला, हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर बच्चा ही इस तरह से उसके साथ सलूक करना था तो ईदी के झूले में डाल देते। वो बच्चा अब आपके पास है, किस हालत में आपको मिला था, और अब इंशाल्लाह वो अच्छे हाथों में, तो उसका आगे क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि बताया था कि कचरे से इसको उठाया गया था और इसको इलाज के लिए भी रखा गया था। अब जो है वो बच्चा मम्मी ने मेरी जो है वो आगे एडॉप्शन के लिए दे दिया है किसी फैमिली को। अच्छा, फैमिली ने, माशाल्लाह। जी 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 जी, आप कहिए, हम सुन रहे हैं आपको। एक अच्छी फैमिली थी, मम्मी ने उसको दे दिया है और जो है वो अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह उसको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा वो इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत खुशी की बात है ये। हाँ, मगर फैसल ईदी साहब, ये इसका पता चला कौन थे लोग, कौन शख्स जिसने फेंका, आया वालिदैन थे, आया कोई और आदमी तक, क्या था, कोई मालूमात हुई इस हवाले से? पुलिस ने क्या कहा? नहीं, इसमें कोई डिटेल्स जो है वो इसके पीछे कोई जाता भी नहीं है और जाने का फायदा भी नहीं है। ये अगर आप जाएंगे और FIR कटेंगी तो ये बच्चे फिर जो है ये रुल जाएंगे और इनका कोई निकाल भी नहीं होगा। इनके 10-10 साल तक केस चलते रहेंगे और ये 10-10 साल के जो है वो फिर यतीम खानों में पड़े रहेंगे और इनका कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। और यतीम खानों में हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब हो जाता है। अच्छा फैसल भाई, एक जुमला मैं चाहूँगी आप लोगों को ज़रूर ये कह दें कि ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो निकाह के रिश्ते में थे, उन्होंने कोई बदफेली की, व्हाटएवर जो भी था, अपने बच्चों को आपने झूले लगाए में उसमें डाल दिया करें, कचरा कुंडियों में, बिल्डिंगों से फेंक देते हैं। ये कौन सी हरकत है? कम से कम इतनी तो रहमदिली करें कि झूला मौजूद है, नहीं चाहिए, आप झूले में छोड़ जाएं, हम खुद संभाल लेंगे उसे। आप झूले में छोड़ जाए, आप हमारे हवाले कर जाए, हम किसी के कवायद नहीं लेते, किसी के बारे में मालूमात नहीं लेते, हम तो देने वाले से डिटेल भी नहीं लेते। हमें पता है अगर हम डिटेल लेंगे तो फिर ये वापस ये कचरों में फेंक देंगे। हम जो है वो नहीं डिटेल लेते, आप हमारे हवाले कर दें, हमारे झूलों में रख दें। फैसल भाई, एक बात और भी हो सकती है, क्या पता ये किसी ने इंतकाम के तौर पे इस बच्चे को किसी वालदा वालिदैन से चुराया होगा, ये भी तो हो सकता है ना। सही, राइट। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब। फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह साहब मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आए, उनका बहुत शुक्रिया। एमर हमारे साथ मौजूद थे, मंदुखेल साहब मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। जाते जाते एक आवाज़ देखना रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद।